سیاسی رابطے، میل ملاقاتیں، تاریخ کا اعلان ہوتے ہی انتخابی ماحول بننے لگا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM کا وفد ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ لاہور پہنچ گیا۔ کچھ دیر میں لیگی قیادت سے ملاقات۔ امین الحق کہتے ہیں ممکنہ انتخابی اتحاد سمیت دیگر آپشنز پر بھی گفتگو ہوگی۔ معاشی مشکلات سے نکلنے کی تجاویز پر بھی غور ہوگا۔ الیکشن میں عوام کے سامنے کیا بیانیہ پیش کیا جائے؟ نون لیگ نے منشور کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اقلیتوں کی نمائندگی۔ عرفان صدیقی 33 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ مریم اورنگزیب، احسن اقبال، پرویز رشید، سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر شامل۔ عہدے سے استعفیٰ دے چکا، نون لیگ کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف سے وطن واپسی سے پہلے ملاقات ہوئی، اب بھی بلائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا دعا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو 1970 جیسے حالات ہوں گے۔ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہے۔ صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج شاید خبر آیا ہوگا۔ خبر پرانا ہے، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں جو بلدیاتی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو نومبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ عوام اس بار لاہور سے وزیر اعظم نہیں چنیں گے، سب متحد ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے۔ بلاول بھٹو کو یقین، کہا 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ انتخابات سے ہم نہیں، کوئی اور بھاگ رہا ہے۔ نون لیگ کے قائد کی واپسی پر رابطہ ہوا تھا۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں۔ واشنگٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی نیوز بریفنگ، کہا کسی امیدوار یا جماعت کی نمائندگی کا اندازہ نہیں، یقینی بنایا جائے کہ الیکشن پاکستانیوں کے فائدے کے لیے ہوں۔ کسی بھی جماعت یا امیدوار کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے۔ لاہور میں پرویز الہی کے گھر پر اہم شخصیت کی موجودگی کی اطلاع، پولیس کا رات گئے سابق وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر چھاپا، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک، PTI کے لیے بہت محنت کی مگر مایوسی ملی۔ جہانگیر ترین کی کھری کھری باتیں، PTI کے سابق MP افتخار گیلانی IPP میں شامل۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے ملکی حالات کی بہتری کے لیے بروقت انتخابات کو ناگزیر قرار دیا، کہا تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت کرنا پڑے گا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 54,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.21 مہنگا، 286 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آئل گیس کمپنی پر تعینات پولیس کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید، 3 زخمی، ایک اہلکار کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن، ملزمان کی تلاش جاری۔ بہادر سپوت مادر وطن پر قربان، وادی تیرہ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 جوان شہید، 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ پاک فوج کے شہداء کی نماز جنازہ پشاور میں ادا، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین آبائی علاقوں میں ہوگی۔ غازہ پر 32ویں روز بھی بارود کی برسات، 24 گھنٹوں میں 450 مقامات پر حملے۔ غازہ کی پٹی میں خان یونس، رفح اور وسطی غازہ میں رہائشی مکانات پر بمباری۔ الشفا اسپتال کے سولر پینل پر بھی گولہ باری، اسپتال کو توانائی فراہم کرنے کا آخری ذریعہ بھی تباہ۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 10,022 تک پہنچ گئی، 4,000 سے زائد بچے شامل۔ مغربی کنارے میں بھی 10 فلسطینی شہید۔ حماس نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے، زمینی کارروائی میں صہیونی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان، القسام بریگیڈ نے مزید 6 ٹینکس تباہ کر ڈالے، مکمل یا جزوی تباہ شدہ ٹینکوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ لبنان سے بھی صہیونی فورسز پر حملے، اسرائیلی آل ٹینکر تباہ، عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔
अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, फरीकैन अमन की जानिब कदम बढ़ाएं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई, नेतन्याहू का यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी से साफ इनकार। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा। रुकन ममालिक में किसी करारदाद पर इत्तेफाक न हो सका। जंग के भी कवानीन हैं, उन पर अमल होना चाहिए। चीनी और अमाराती मंदूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में फौरी जंग बंदी के लिए बामानी और काबिल अमल करारदाद पर जोर। कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान ने बताकर इराक पर अमरीकी बेस पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। ईरान ने कहा 18 मिसाइल फायर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, वो अमरीकी बेस पर नहीं गिरेंगे। ईरानी मिसाइल निशाने के बहुत पक्के हैं, हदफ को मिस नहीं करते। साबिक अमरीकी सदर का एतराफ। कोयटा के सिविल अस्पताल में कॉन्गो वायरस बेकाबू। 12 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 2 अरकान में वायरस की तस्दीक। मुताद्दिद तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, माहिरीन का मशवरा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मजीद 9,816 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,98,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। अफगान शहरियों की बड़ी तादाद तुर्खम और चमन बॉर्डर पर मौजूद। श्रीलंका भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बंगाल टाइगर्स ने लंकन शेरों को 3 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 280 रन का हदफ 9 ओवर्स पहले ही पूरा किया। एंजेलियो मैथ्यूज़ के टाइम आउट होने की वजह से मैच मुतनाज़ा बन गया। मैथ्यूज़ ने शाकिब उल हसन और बांग्लादेशी टीम की हरकत को शर्मनाक करार दिया। शाकिब उल हसन बोले, आउट कवानीन के मुताबिक था। क्रिकेट की आलमी जंग में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया का 3रा और अफगानिस्तान का 6ठा नंबर। अफगान टीम की शिकस्त पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें मजीद रोशन कर देगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पसलियों की तकलीफ में मुब्तला। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में शिरकत मशकूक। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच हफ्ते को खेलेगा। 2 दिन आराम के बाद कौमी टीम आज से कोलकाता में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। और WTA फाइनल्स का ताज एगा श्यानटेक के सर सज गया। फैसला कुन मार्के में श्यानटेक ने हंसते खेलते अमेरिका की जेसिका को शिकस्त दी। पॉलिश खिलाड़ी ने मैच 6-1, 6-0 से जीत लिया।